بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سب سے اہم ایشو سٹمک اپسٹ کا ہے، جو کہ اکثر ہمارے لوگوں کے اندر آج کل یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جو کہ اس کی وجہ بنتی جا رہی ہے، وہ ان ہیلدی آئل یا گھی کا استعمال ہے۔ تو اس کی کوشش کریں کہ ہم گھر میں جو بھی کھانا پکے تو اس میں ہیلدی کوکنگ آئل یا گھی کا استعمال کریں، اور عام طور پر جو بھی باہر سے ہم کھانا کھاتے ہیں، چاہے کتنے بھی اچھے ریسٹورنٹ سے آپ کھائیں، تو اس کے اندر ہمیشہ اس کے بعد آپ کا سٹمک اپسیٹ ضرور ہوتا ہوگا، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ تو ان کے اندر بھی وہاں بھی گھی کا اچھی گھی کا یا کوکنگ آئل کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ سیکنڈ چیز، جو پیشنٹ ہے اس کا سٹمک میڈیسنز لینے کی وجہ سے مختلف، جو ہمارے جوڑوں کے درد کے مریض ہیں وہ آلریڈی پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں، جن کے سٹمک پہلے ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اگر ان کی خوراک میں گھی یا آئل بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ چائے کا استعمال بھی بہت زیادہ کریں گے تو سٹمک پھر اپسیٹ رہتا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو اومیپرازول یا پی پی آئی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا اگر آپ ریگولر استعمال کریں تو جس سے سٹمک کینسر بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا سٹمک ہیلدی ہوگا، آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، تو آپ کو اس قسم کی دوائی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور جنرل طور پہ بھی آپ فٹ رہیں گے۔ لہٰذا ان ہیلدی گھی اور آئل کو اپنی زندگی سے دور کریں، اور بلکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ہفتہ پہلے انہوں نے 103 گھی کے جو برانڈز ہیں، جس میں کوکنگ آئل اور گھی کے برانڈز ہیں، ان سب کو انہوں نے بین کیا ہے اور مارکیٹ سے ان کو اپنے قبضے میں بھی لیا ہے۔ بہت شکریہ۔